لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ بلا شبہ توحید بہت بڑی نعمت ہے، اسلام کی روح ہے۔ ہر مسلمان کو توحید کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تمام انبیاء کرام کی بنیادی دعوت کا مقصد بھی توحید ہی تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، اور تحقیق ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ موت اللہ تعالیٰ کی توحید کا زبردست اعلان ہے کہ جسے موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ غوث اعظم نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ داتا نہیں ہو سکتا، جسے موت آئے وہ غریب نواز نہیں ہو سکتا، جسے موت آئے وہ دستگیر نہیں ہو سکتا۔ ہاں بالکل، جسے موت آ جائے وہ گنج بخش نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ بگڑی بنانے والا نہیں ہو سکتا، جسے موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں بھی ارشاد فرمایا، آیت نمبر 40، اس اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم بندگی کرتے ہو وہ تو بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے نوازا: 5 وقت کی نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اس مسلمان کی مغفرت کا وعدہ جو شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ خالق کی صفات اور وہ جو خالق کی ہی دی ہوئی ہیں مخلوق کو یاد رکھنے کی بات ہے، جسے عقیدہ توحید اور صحیح ایمان نہیں ملا، اسے کائنات کی بڑی سے بڑی ہستی بھی اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرا سکتی۔ گویا عقیدہ توحید دراصل عقیدہ توحید ہی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام توحید ہی کا پیغام لے کر آئے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وحی نازل کی گئی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تم صرف میری عبادت کرو۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ وہ گناہ جس پر فوت ہونے والے کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا وہ شرک ہے۔ اس کے برعکس اگر گناہوں سے روئے زمین بھی بھر جائے تو بروز قیامت معافی ہو سکتی ہے اگر شرک نہ کیا گیا ہو تو۔ یہی وجہ ہے کہ ابلیس جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن، اس کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے
کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دے تاکہ لوگ دوزخ میں اس کے ساتھی بن جائیں. اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو پھر سب سے پہلے اس بڑے خطرے یعنی شرک کو پہچان کر اس سے اپنا دامن بچانا ہوگا. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کرنے والوں کا عبرت ناک انجام بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ایسا ہے گویا آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پھینک دے گی. شرک کرنے سے سابقہ تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے لے کر 88 تک 18 انبیاء کرام کا ذکر ارشاد فرما کر آیت نمبر 88 میں فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، اگر بالفرض یہ حضرات یعنی نبی انبیاء بھی جن 18 کا ذکر فرمایا شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے. پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 151. آپ کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں وہ پڑھ کر نہ سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پھر سورۃ الکہف آیت نمبر 115 میں بھی واضح طور پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھنے والا شرک سے بچے. گویا جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی آرزو ہو تمنا ہو اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. شرک کرنے والوں کے شیطان دوست ہوتے ہیں. اس کا غلبہ ان لوگوں پر یقیناً زیادہ ہوتا ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، شریک کرتے ہیں کسی نہ کسی کو. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت فرمایا، اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل ہی کر دیا جائے یا جلا ہی دیا جائے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آیت نمبر 13، اور جب لقمان نے واعظ کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے. بھاری ظلم سے مراد شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو اللہ کا کوئی شریک بنا لے حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا ہے. بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث روایت ہے. سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہاری طرف اور تم سے پہلے والے انبیاء کی طرف بھی وہی بھیجی گئی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے. سوچنے کی بات ہے. امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسانیت کو شرک کی ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما کر اپنے قانون کو واضح کر دیا.
یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مبعوث ہی شرک کے خاتمے کے لیے کیے گئے تھے۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116 سے واضح ہو جاتا ہے کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، فرمان الہی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی بغیر توبہ۔ اور کوئی شخص اگر شرک کی حالت میں فوت ہوا، اس کی بخشش نہیں، خواہ وہ نبی کا والد، بیٹا، چچا یا بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ساتھ شرک سے بچنے والے خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری۔ حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ کر کے آئے، پھر تو اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو میرے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، تو میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ شرک ہے کیا؟ اصطلاح شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا حقوق میں مخلوق میں سے کسی کو شریک، ساجی اور حصے دار سمجھنا شرک ہے۔ شرک ہی وہ سنگین اور خطرناک، بھیانک اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم کروا کر ہمیشہ کے لیے دوزخ کا ایندھن بنا دے گا۔ شرک کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعائے مغفرت سے بھی روک دیا۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آیت نمبر 113 میں، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں روا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر کھل چکا ہے کہ یہ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ بخاری و مسلم دونوں میں یہ حدیث روایت کی گئی ہے۔ شرک کرنے والے پر جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے، یقین مانو جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ شرک کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر پیغمبر کی دعا لازماً قبول ہوتی ہے، چنانچہ ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگنے میں جلدی کی اور انہوں نے اپنی دعا دنیا میں ہی مانگ لی، مگر میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی صورت میں محفوظ کر لی۔ میری وہ دعا امت کے اس شخص کو نصیب ہوگی جو اس حالت میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کیا۔ بخاری و مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا،
اس جان کو قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، کافروں کے ساتھ لڑائی کے دن پیٹ پھیرنا، پاک دامن ایمان عورتوں پر تہمت لگانا۔ بخاری مسلم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے اس بات کی بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو آدمی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا، اس نے زنا اور چوری کی ہو تب بھی وہ جنت میں داخل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے زنا اور چوری کی ہو تب بھی۔ سبحان اللہ۔ بخاری و مسلم۔ سوچنے کی بات ہے، کیا امت مسلمہ میں شرک موجود ہے؟ کیا امت مسلمہ میں شرک موجود نہیں؟ آج اگر ہم لوگوں کو تسلیاں دے کر گہری نیند سلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کہ ایک مسلمان بھلا کیسے شرک کر سکتا ہے، جبکہ بہت ساری آیات اور احادیث اس پر گواہ ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے یعنی مسلمان بھی شرک کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ چند احادیث جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، آئیے ہم ان کو بھی سنتے ہیں۔ پہلی دلیل سورۃ الانعام آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ آیت سننے کے بعد پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہے جو ظلم سے بچا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں ظلم سے مراد عام ظلم نہیں بلکہ شرک ہے۔ جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ دوسری دلیل کہ مسلمان بھی شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے، سورۃ یوسف آیت نمبر 106۔ اور اکثر لوگ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی ٹھہراتے ہیں۔ تیسری دلیل سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک میری امت میں سے کچھ قبائل مشرکین کے ساتھ نہ مل جائیں، اور یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پرستش کریں گے۔ ابو داود۔ چوتھی دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 40 ایسے لوگ شامل ہوں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس فوت شدہ کے حق میں ان لوگوں کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم۔ نماز تو مسلمان ہی پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کے باوجود فرمانا کہ وہ شرک نہ کرتے ہوں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلمہ گو بھی شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ لہٰذا شرک سے بچنے کے لیے ہمیں یہ خوف بھی لاحق ہونا چاہیے، ہمیں کوشش بھی ہونی چاہیے، ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا عالم۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتی ہوں، میں تیری پناہ میں خود کو دیتا ہوں اس بات سے کہ میں جانتے ہوئے تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور اس شرک سے میں تیری بخشش چاہتی ہوں، میں تیری بخشش مانگتی ہوں جو میں نہیں جانتی یا میں جانتی ہوں۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، جو اللہ تعالیٰ چاہیں اور جو آپ چاہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اسے منع فرما دیا. فرمایا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. یوں کہو کہ جو صرف اکیلا اللہ چاہے. شرک نہ کرنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دنیا میں ہی جنت کی بشارت. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو. وہ کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس پر اضافہ کروں گا اور نہ کمی. جب وہ شخص جانے لگا تو کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو تو وہ اس کو دیکھ لے. اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو واجب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرک کے حوالے سے زندگی بھر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہر خطرہ کھول کھول کر بیان کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے خود بھی اپنی طرف سے شرک سے برات کا اعلان فرما دیا. سورۃ الجن آیت نمبر 20. فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تمام عزیز معزز سامعین کرام، حاضرین محفل، شرک ہی وہ سنگین اور ناقابل معافی جرم ہے جو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. ایسی خوفناک جگہ جہاں آگ کا لباس پہنایا جائے گا. جب ایک کھال جل جائے گی دوسری کھال سے بدل دی جائے گی. کفر اور شرک پر مرنے والا انسان اپنی نجات کے بدلے زمین بھر سونا بھی دینا چاہے لیکن ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے بھائی اور اپنے سارے خاندان کو، حتیٰ کہ روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور عذاب سے بچنا چاہے مگر نہیں بچ سکے گا. آج ہم جن مذہبی اکابرین کی خاطر قرآن و سنت کی واضح تعلیمات کو پس پشت ڈال کر غلط عقائد پر زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ہمارے کام بالکل بھی نہیں آئیں گے. اس لیے خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، شرک کے ہر پہلو کو سمجھنا ہوگا، ابلیس کی مکاریوں سے بچنا ہوگا. بھرپور کوشش کرنی ہوگی سب نے مل کر تمام عبادات، قولی، بدنی، مالی، دعا، نذر و نیاز، منت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قسم کھانا، رکوع، سجود، قیام، طواف، اعتکاف، صدقہ و خیرات، قربانی،
صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے، وہ بیت اللہ کا طواف اور حج بھی کرتے تھے، مسجد حرام کی تعمیر میں مال بھی لگاتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کو آباد کرتے، لیکن انہیں اپنے شرک کی بنا پر کیا یہ تمام نیک اعمال کرنے کا فائدہ ہوا؟ نہیں نا۔ مشرکین اپنے بزرگوں کے مجسموں کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھ کر ان کی عبادت کیا کرتے تھے، جسے قرآن نے سورہ یونس آیت نمبر 18 میں یوں بیان کیا اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 3 میں فرمایا، ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے نزدیک کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 میں فرمایا، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضرت نوفل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اس سورت کو مکمل کر کے سو جاؤ، بلا شبہ یہ سورت شرک سے برات کا ذریعہ ہے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ جبکہ آج کا مسلمان تو کچھ اس طرح سے کہتے سنا گیا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی یعنی قبر والوں کی ٹالتا نہیں، ہماری ان قبر والوں کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی بھی دعا سنی اور قبول کی، ہم تو پھر ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہم نے یہ اپنی طرف سے ایک کوشش کی ہے بہتری کی طرف، ہر قسم کی فرقہ وارانہ تعصب سے بلند ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑا تسلیم کرتے ہوئے حق بات واضح کرنے کی کوشش۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، توحید پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہی آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔